بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بارے میں کہ صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دینا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ حدیث پاک کے درس میں آداب زندگی سے متعلق اور بالخصوص سلام کے آداب، طریقے اور سنت طریقے سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج جو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسے طریقے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طریقے میں غیر کی مشابہت ہے، اور ہماری خصوصیت یہ ہے اس امت کی کہ ہم ہر عمل کے اندر اتباع کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا جس طریقے کے اندر بھی مشابہت آ جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔ سلام کرنا ایک افضل اور ایک بڑی سنت ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے جس کے فضائل، جس کا اجر آپ کے سامنے آیا، لیکن اس عمل کے اندر بھی بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جو نہ صرف انسان کو اجر سے محروم کر دیتی ہے، بلکہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کے دشمنوں کی مشابہت کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیر کی مشابہت کو، انداز کو اختیار کر لے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہود کی مشابہت اختیار کرو اور نہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو۔ فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع، بے شک یہود کا سلام یہ تھا کہ وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، یہ انگلیوں سے۔ وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، اور نصارہ کا، عیسائیوں کا سلام یہ تھا کہ وہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے، اس طرح۔ دونوں چیزوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ دیکھیں بات آسان ہے لیکن سمجھنے کی ہے۔ دو مسلمان آپس میں ملے یا ملاقات نہ ہو لیکن دوسرے کو پیغام بھیجیں آپ، تو حق یہ ہے کہ ہم پہلے سلام سے آغاز کریں۔ اب سلام کس کو کہتے ہیں؟ سلام سے مراد ہاتھوں کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ سلام سے مراد وہ کلمات ہیں، وہ الفاظ ہیں جو ہم زبان سے بولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جواب میں وہ کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو زبانی تبادلہ ہے یہ سلام کی اصل حقیقت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر افراد میں فاصلے کی دوری ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ سڑک کے اس پار ہیں، دوسرا دوسرے پار ہے، اور آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میری آواز پتہ نہیں اس تک جائے نہ جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر صرف اشارہ کر لیں اور زبان سے بھی الفاظ کہہ دیں تو اس کی تو گنجائش ہے کہ بھئی اشارہ کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ تو صحیح ہے دوست، اس میں منع نہیں۔
لیکن یہ جو آج کل کا طریقہ چل پڑا ہے کہ آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے کہا، ایک بیکار سی چیز ہے. سلام تو دور کی بات، سنت تو دور کی بات، لا یعنی بیکار عمل کیا اس نے. یا یہ کہ آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے جواب میں اس طرح انگلیوں کا اشارہ کر دیا یا ہاتھ کا اشارہ، جیسے آج کل ہم جا رہے ہوتے ہیں کسی کو دور سے بس ہیلو ہائی کر دیا یہاں سے، باقی زبان سے کف بھی نہیں نکلا ہے. یہ اشارات کرنا حقیقت میں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو حدیث کہہ رہی ہے. انگلیوں کو ہلانا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بعض لوگوں کی ایک عادت سی ہوتی ہے اس طرح انگلیاں ہلاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ فیشن ہے، یہ فیشن نہیں، یہ یہود کا طریقہ ہے. ہمیں وہی سکھایا جاتا ہے جو ان کے طور طریقے ہم پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں فیشن کے عنوان سے اور ٹرینڈ کے عنوان سے، رائج طریقوں کے عنوان سے. بس ہم بھی وہ سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یا صرف ہاتھ کا ایک اشارہ کر دیا، جیسے نفس سے سلوٹ مار دیا اس کو، اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولا. یہ نصارہ کا طریقہ ہے. مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ زبان سے تکلم کرے گا، تلفظ کرے گا. ہاتھ کا ملانا اس کو مصافحہ کہتے ہیں دوستو. یہ مستقل عمل ہے. مصافحے کا موقع ملے نہ ملے، یہ تو ہو سکتا ہے رش ہے یا حضرت کے دونوں ہاتھ بند ہے یا ان کی معذوری ہے یا وہ بیمار ہے. بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، نہیں زبردستی ہاتھ تو ملانا ہے، ہاتھ تو ملانا ہے. اب چاہے اس کے لیے ان کو تکلیف میں، پریشانی میں ڈالنا پڑے، لیکن لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ جب تک ہاتھ نہیں ملاؤں گا تو شاید فیوزات منتقل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ والوں کی نسبت میں، مصافحے میں، ہر چیز میں برکت ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن بشرطے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اصل یہ کہ آپ نے زبان سے سلام کر لیا، زبان سے کیا، انہوں نے آپ کو زبان سے جواب دے دیا، دعا آپ کو مل گئی، سلامتی کی دعا آ گئی، رحمت کی آ گئی، برکت کی آ گئی، کام ہو گیا دوست. اگر موقع ہو انسان اس کے ساتھ مصافحہ بھی کر لے. اور مصافحے کے اندر بھی یہ آداب میں سے ہے کہ انسان اگر کسی بڑے سے خاص طور پہ مصافحہ کرے یا برابر والے سے کرے یا چھوٹے سے کرے تو کتنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں سے. یہ آداب میں سے ہے. بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ ایک عادت سی بنا لیتے ہیں، بس ایک ہاتھ، یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ یا تو وہ کرے کہ جس کا دوسرا ہاتھ مصروف ہے، یا یہ کہ وہ بندہ سلام کر کر کے تھک چکا ہے، وہ دونوں ہاتھ بڑھائے گا تو تکلیف حرج کے اندر چلا جائے گا. ہم نے بعض اکابر بزرگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ جو بیچارے بالکل بڑھاپے کے اندر تھے، تو حضرت کے ہاتھ کو ان کے ایک خادم نے ایسے پکڑا ہوا تھا، اس لیے کہ لوگ مصافحہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ ایک مجبوری کی صورت ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ سے جا کے مصافحہ کریں اور سلام جواب ہوتا رہے اس کے اندر. لیکن یہ عادت بنا لینا کہ ایک ہی ہاتھ سے جو ہے سلام کر رہے ہیں اور اس کو ایک ایسا سمجھنا کہ شاید اس سے میری عزت بڑھ جائے یا میں کچھ بڑا لگوں یا میری کچھ واہ واہ ہو یا پتہ چلے کہ میری بھی کوئی حیثیت، بیکار ہے دوست. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کئی احادیث کے اندر روایت موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مصافحہ کیا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، تصور نہیں ہو سکتا. جب حضور کے دونوں ہاتھ ہیں، بڑی ہستی کے دونوں ہاتھ ہیں، تو چھوٹے کے تو بطریق اولا دونوں ہاتھ ہوئیں گے. بات سمجھ گئے دوست؟ ہاں، عذر کی صورتیں مستثنا ہے، کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصروفیت ہو، وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان جب مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے مصافحے کا اہتمام کر لے. اس میں ادب بھی ہے، اس میں احترام بھی ہے بڑوں کا، اور اس سے محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے.
باقی اصل یہ ہے کہ ہماری زبان سے کلمات سلام کا تکلم ہو، تلفظ ہو، اس کی ادائیگی ہو جائے. صرف ہاتھ کے اشارات، انگلیوں کے اشارات، دور سے اشارات. اور اب تو چونکہ جدید چیزیں آ گئی ہے تو ہم جب کسی کو سلام لکھتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں سلام. سلام، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے کچھ ہے، سلام لکھ دیا. یہ کیا ایک کمزوروں والا سلام ہے کہ سلام لکھ دیا اس کے اندر. تو پورا لکھنا چاہیے انسان کو. ٹیکسٹ میسج کریں، چاہے باقی آپ پورا میسج انگلش میں لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رومن انگلش میں لکھیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن سلام لکھنے میں کوشش یہ کریں کہ اس کو اردو یا عربی رسم الخط کے اندر لکھ کر بھیجیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ سلام کا ایک تحریری طریقہ سنت طریقے سے ادا ہو جائے گا. آپ کو آپ کے حصے کا اجر جو ہے وہ پورا مل جائے گا. باقی میسج ٹھیک ہے، آپ اس کو کر لیں. اس میں بھی آج کل وہ بنے ہوئے نشانات ہوتے ہیں، وہ نشان وہاں سے بھیج دیا. آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہاتھ سے کر کیا رہا ہے، سلام کر رہا ہے یا کچھ اور کہنا چاہتا ہے یہاں سے. تو اس لیے یہ کمزوریاں ہیں دوستو، ان کمزوریوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے. ہم اپنے دین کو صرف سنے نہیں، سیکھے بھی، اور سیکھنے کے ساتھ پھر اس پر عمل بھی کریں. عمل کرنے کے ساتھ اپنے چھوٹوں کو، اپنے متعلقین کو سکھائیں بھی. ان کو بھی اس کا طریقہ کار سمجھائیں کہ بھئی بڑوں سے سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم سلام کرتے ہیں. بچے گھر میں آئے، آپ گھر سے نکلیں، آپ گھر میں آئے، تو سلام کے ان معمولات کو، اس طریقے کو زندہ کریں دوستو. اس سے کیا ہوگا کہ بچے سیکھیں گے، مستورات سیکھیں گی، گھر کے افراد سیکھیں گے، آپ کے عملے کے خادمین، آفس کے، دکان کے بچے سب سیکھنا شروع کر دیں گے. باقی باتیں اس کے بعد کریں کہ یہ ہوا، وہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن سلام کے سنت طریقے کو رواج دیں. اس میں کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی میں فلاں کے سلام کا جواب دوں تو جی میں اس کو کیوں جواب دے. یہ تو آج کی کمظرفی اور تنگظرفی ہمارے اندر مسلط ہو گئی کہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے. اس طریقے سے ہم آپس میں گزر جائیں. میں نے بہت بڑا کام کیا اس طریقے سے. شریعت تو یہاں تک بحث کرتی ہے کہ اگر کافر سلام کرے تو آپ اس کو بھی جواب دیں گے، لیکن جواب کا طریقہ ہوگا. اور اگر آپ کو پہلے سلام کرنا ضروری ہو تو آپ کیسے کریں گے، لیکن کرنا پڑ رہا ہے، اس کا بھی طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں. لیکن اب ہم اتنا اپنے اوپر ایک خول مسلط کر دیں، اتنا منجمد ہو جائے کہ تھوڑا سا مسلک و مشرب کا اختلاف ہے، آپس میں برابر میں ایک دوسرے سے گزر رہے ہیں. آپ نے سلام کیا، آپ کو دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ ہماری مسجد والا تو ہے نہیں، تو نہ اس کا سلام لیا نہ اس کے سلام کا جواب دیا. تو یہ ایک غلط تربیت کے اثرات ہیں جو معاشرے کے اندر دوستوں منتقل ہو رہے ہیں. ان چیزوں سے آج ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.